جنات کے بارے میں آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے شاید نہیں سنی ہوں گی۔ جن نکالنے والا بھی میں نے بزنس کیا ہے۔ KDS سوسائٹی کورنگی میں میرا استانہ تھا 2-3 سال پہلے تقریباً۔ میں جن نکالا کرتا تھا، غریبوں کے مفت میں، امیروں کے پیسے لیتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ بزنس ہے یہ بھی۔ میں نے یہ کام 1.5 سال کیا ہے جن نکالنے کا، تو اس میں بہت گہرائی تک گیا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جنات لوگوں پہ چڑھتے کیسے ہیں۔ ایک تو وہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے، شیطان۔ وہ انسان کے اوپر حاوی جب ہوتا ہے جب انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کبھی خیال آتا ہے کہ میں اس کی گاڑی توڑ دوں، میں اس کو پتھر مار دوں، میں یہ کر دوں، الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ کا مائنڈ مضبوط ہے۔ لیکن جب آپ کا مائنڈ کمزور ہوتا ہے، جو بھی وسوسہ شیطان آپ کے اندر ڈالتا ہے آپ کرنے لگ جاتے ہو۔ وہ تو ہو گئے پاگل لوگ، دیوانے، ٹھیک ہے۔ اب ان جنوں کے بارے میں بات کریں گے جو چڑھتے ہیں یا چڑھائے جاتے ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی جن آپ سے ناراض ہو کے چڑھ جاتا ہے بدلے کی وجہ سے، یا ایک جن عاشق ہو کے چڑھ جاتا ہے، لڑکی پہ لڑکا، لڑکے پہ لڑکی جن۔ ایک جن وہ ہوتا ہے جو عامل چڑھاتے ہیں۔ وہ کیسے چڑھاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ عامل اندھیری جگہوں پر اکیلے بیٹھ کے چلے کاٹتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں الٹا سیدھا، جو بھی انہوں نے سنا ہوتا ہے کہیں سے پڑھنے سے کچھ ہوتا ہے، کسی چیز کے بھی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی بندہ ایسی جگہ پہ تنہا بیٹھتا ہے اس نیت سے کہ کوئی جن اس کے پاس آ کے دوستی لگائے، تو جن کچھ عرصے میں اس کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، شیطانی جن آتا ہے اس کے پاس۔ وہ جو جن ہے آخر میں تو عامل کو پاگل کرتا ہی کرتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا عامل آخر میں ایسے صحیح سالم نہیں ہوتا، وہ پاگل ہو جاتا ہے، نشے کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے آخر میں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب جن اس کے پاس آتا ہے، وہ آتا ہی اس وجہ سے کہ وہ جو ہے فساد پھیلائے معاشرے میں، اس کے ساتھ مکمکہ کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے، بدلے میں آپ نے ہماری بات ماننی ہے، اور ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بات مان کے جن چڑھواتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جادو کے ذریعے، جو چھوٹے چھوٹے جن ہوتے ہیں نا، ان کے آگے ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسا جادو کرتے ہیں جس سے وہ جو نہیں ہوتا ان کو اس چیز کا ڈر لگتا ہے، پھر وہ ان کی بات مان کے وہاں جا کر اس بندے کو چمٹتا ہے۔ اب چمٹنے کے لیے ڈائریکشن کے لیے وہ تعویذ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے نا، کہ آپ یہ اس کو پلا دو یا آپ اس کے گھر میں ڈال دو، یہ ڈال دو، تو یوں سمجھے ان کو ٹریگر کی صورت میں وہ تعویذ اس کو دینا پڑتا ہے کہ بھائی جو چڑھوانے کے لیے آتا ہے کہ بھائی آپ اس کے گھر میں ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ پھر اس سے جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جا کے اس کو چمٹنا ہے یا اس گھر میں جانا ہے، یا یہ سب یہ جو بھی ڈائریکشن ان کو ملتی ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا تھا، میں نکالتا تھا کیسے جن، میں پڑھتا تھا قرآن۔ اب جب آپ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر جنوں کو تکلیف ہوتی ہے، جن بھاگ جاتے ہیں۔ اب جن نکالنے والے بھی آخر میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں کیسے بچا؟ پہلا تو یہ کہ 10 بندے اگر آتے تھے، 10 میں سے 3 بندوں کو اصل میں جن ہوتا تھا، 7 بندوں کو ذہنی مسئلہ ہوتا تھا، ان پہ شیطان حاوی ہوا ہوتا، دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے۔ جو 3 بندے ہوتے تھے اصل میں جن کو جن ہوتا تھا 10 میں سے، ان کو جب میں قرآن پڑھتا تھا، وہ صورتیں آیاتیں پڑھتا تھا، تو وہ جن بات کرنے لگ جاتا تھا۔ وہ پھر بتاتا تھا کہ بھائی مجھے عامل نے جادو کے ذریعے اس پہ ڈالا ہے، میں مجبور ہوں۔ اگر پھر بھی قرآن پڑھ کے زبردستی اس کو بھگائے اگر کوئی بندہ، یا وہ دوبارہ آ جائے گا یا دشمنی ہو جائے گی جن نکالنے والے کے ساتھ، پھر وہ اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا۔ میں کیا کرتا تھا، میں بات کرتا تھا بھائی آپ اس پہ کیوں چڑھے، وہ بتاتا تھا بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، میں جادو سے مجبور ہو کے چڑھا ہوا ہوں۔ پھر میں اس کو وہ طریقہ بتاتا تھا کہ آپ عامل سے آزاد کیسے ہو سکتے ہو، آپ کے اوپر سے جادو کیسے ختم ہو سکتا ہے، کہ آپ اس کو چھوڑ دو، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جنوں کے اوپر میرا احسان ہو جاتا تھا، وہ خوش ہو جاتے تھے کہ ایسا بندہ ہے جو ہمیں عاملوں سے چھڑوا رہا ہے، آسانی سے ہمیں راستہ کھول کے دے رہا ہے کہ بھائی آپ جاؤ، آپ آزاد ہو۔ اور ان کو طریقہ بھی آ جاتا تھا کہ کبھی بھی کوئی عامل اس کو جادو کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتا آنے والے وقت میں، تو یہ چیز بھی اس کو مل جاتی تھی۔ تو مجھے اس سے نقصان ایسا ہوا کہ جس جن کو بھی میں عاملوں سے آزاد کر کے اس بندے سے کسی پہ بھی چڑھتا تھا، میں ہٹا دیتا تھا، تو وہ میرے ساتھ دوست کی صورت میں یا کہ محسن کی صورت میں، بھائی اس بندے کا احسان ہے ہمارے اوپر، جمع ہونے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آگے پیچھے آتے بھی تھے، گھر پہ بھی آ جاتے تھے۔ تو پھر میں جو ہے نا، میں نے کہا یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جس طرح سے پتہ ہو، جو شخص دنیاوی فائدہ اٹھائے گا جن سے دوستی لگا کے، اللہ قرآن میں اللہ دونوں کو دوزخ میں ڈال دے گا، جن کو بھی اور فائدہ اٹھانے والے کو بھی۔ تو وہ پھر کہیں گے دونوں کہ بھائی ہم کفر کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جنس کو استعمال کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھلے میرے لیے جو ہے نا چیزیں پیسے ویسے اٹھا کے لاتے تھے، چیزیں لاتے تھے، میں منع کرتا تھا بھائی جاؤ یار،
وہ کہتا تھا یہ نہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ اچھا دوسرا میرے لیے مسئلہ کیا بنا، میرے بارے میں کوئی بھی بندہ کچھ عزائم کرتا تھا مجھے نقصان پہنچانے کا، یا نقصان پہنچا رہا ہوتا تھا یا پہنچایا ہوتا تھا، وہ خبریں سن کے لا کے مجھے آ کے بتاتے تھے، اس سے مجھے پریشانی ہوتی تھی۔ بھائی جو ہونے والا ہے اس سے تو اللہ بچا لے گا، آپ پہلے سے کیوں پریشان کر رہے ہو کہ وہ بندہ یہ کرنے والا ہے آپ کے ساتھ، وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، اس نے یوں کر دیا، فلاں رشتہ دار نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس قلعے تک دنیا کی طاقتور ایجنسیز نہیں پہنچ سکتی، ان قلعوں میں جنوں کے بچے کھیلتے ہیں جا کے، اتنے یہ طاقتور ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں منٹوں میں یہ ملکوں سے ہو کے آ جاتے ہیں، اتنے یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو یہ تعداد بڑھتی گئی، 1 2 4 6 جتنے میں جن نکالتا تھا وہ دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی رک جاتے تھے بھائی۔ پھر ایسے کرتے کرتے میں عاملوں میں مشہور ہو گیا کہ ایسا ایک بندہ آ گیا جو ہمارے لاکھوں روپے لینے والے جادو سے چڑھائے ہوئے جن جو ہے 5 10 15 منٹ میں نکال دیتا ہے۔ پھر عامل بھی میرے پاس آنے لگ گئے، وہ عامل جن پہ خود کے جن چمٹ جاتے تھے۔ تو ایسے کرتے کرتے ان میں بھی میں نمایاں ہونے لگا، جنوں میں بھی میرا نام بننے لگ گیا۔ ایک بندہ ایسا ہے جو زبردستی نہیں کرتا، جو آسانی کرتا ہے۔ تو اس طرح کر کے پھر آخر میں نے سوچا کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کام کو پھر میں نے چھوڑا۔ تمام جنات جو جمع ہوئے تھے سب کو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا جاؤ یار، سمجھ رہے ہو۔ اگر جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جن نہیں چمٹتا کسی کو، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبروں سے ان کو حواس باختہ ہو کر ایسے اٹھائے گا جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ تو جن کا لپٹنا اور دیوانہ ہونا تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ مین بات یہ کہ آپ نے بچنا کیسے۔ آپ اگر کل کی 3 صورتیں صبح شام پڑھیں گے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور چوتھا کلمہ 10 دفعہ صبح شام 10 دفعہ پڑھیں گے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سورہ کہف کا پہلا صفحہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ سارا صبح شام پڑھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ صبح شام۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا ان کے شروں سے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر جن چمٹتا ہے تو بھی آپ نہ گھبرائیں، اگر آپ کے اوپر چمٹایا گیا یا چمٹ گیا ہے تو ان چیزوں کو پڑھ کے آپ صبح شام نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے پیر جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے، ان کو خبریں ملتی ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اسی طریقے سے ان کے بھی آس پاس جنات جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں مزار میں گئے ہم ٹھیک ہو گئے۔ کبھی کبھی آپ کو یہ سوچ میں آتا ہے کہ فلاں مزار میں جانے سے ہم ٹھیک ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا، تو وہ جو شیطانی جن ہوتے ہیں نا، ان کا منصوبہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے چمٹنا ہے، وہاں تک چمٹ کے رہنا ہے جب تک کہ بندہ شرک اور کفر نہ کرے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے۔ سب سے بڑا گناہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام تھا اس کو ہدایت سے ہٹانا، اب یہ ہٹ گیا، ہم جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو اندرونی باتیں پتہ چلتی تھی نا ان دنوں۔ تو اسی طریقے سے دھاگے سے میں بچا ہوا ہوں، اس جو ہے نا لٹکی ہوئی جو ہے نا ڈبی سے میں بچا ہوا ہوں، تو ان کا عقیدہ اس پر آ جاتا تھا جو کہ حفاظت اللہ کرنے والا ہے، لیکن دھاگوں پہ حفاظت کا عقیدہ بن جاتا تھا تو اس پر پھر وہ شیطانی جن پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ یہ دھاگوں کو جلا دیں جو دھاگے آپ نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو گھنٹوں لگ جائیں گے، جو معلومات مجھے ان دنوں پتہ چلی، اور میں نے سیکھا کس سے تھا؟ جنات نکالنا، جو پاکستان کا سب سے پہلے نمبر پر ایک شخص تھا، نام نہیں لوں گا، انتقال ہو گیا اس کا، تو اس سے میں نے جن نکالنا سیکھا تھا صحیح طریقے سے، جس سے گناہ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی نکالنے سے شر ہونے لگ گیا تھا میرے آس پاس۔ خود سے نہیں کرتے تھے وہ، اپنے طور پر تو صحیح کام کرتے تھے، مجھے خبریں لا کے لوگوں کی دے رہے ہیں کہ بھائی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، پیسے لا کے دے رہے ہیں، لیکن یہ سب گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وہ باتیں پتہ چل رہی ہیں جو عام طور پر نہیں پتہ چلنی چاہیے، اس سے آپ پریشان ہو جائیں گے نا، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے میں ذہنی طور پر پریشان ہوتا تھا، تو یہ گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، توفیق دی، میں نے اس سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بھلے وہ جنات کئی یعنی کہ 100 کی تعداد میں ہو گئے تھے، ابھی بھی ہوں گے شاید، اللہ کو پتہ، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو بڑے ہاتھ جوڑے، بھائی تم جاؤ یہاں سے یار، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے ان کاموں سے بچیں۔ اگر آپ چلہ بھی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو خواہش ہے، تو آخر میں آپ نے پاگل ہونا ہے، کیونکہ وہ خود آپ پر چمٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، اور میرا نہیں خیال کہ اور چیزیں بتانا ضروری ہیں، الٹا آپ شر میں پڑ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔